بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے فضائل۔ احادیث میں مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند فضائل پیش ہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پر بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون ہوگا؟ وہ تو پہلے گھر والے ہیں جنہوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ بہرحال میں نے یہ دعا کہہ لی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے، جو کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بہتر تھے۔ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن دیا تھا جس دن مصیبت پہنچی تھی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عرض کی گئی، کیا یہ مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا، جی ہاں، اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کو قبض کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کے پھل کو قبض کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں، اس نے آپ کی تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام الحمد رکھ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، کیونکہ یہ بھی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔